بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس وقت طبیب کو بلایا گیا تو طبیب نے کہا یہ تو زہر ہے اور زہر جان بوجھ کر لگایا گیا۔ بہرحال امام کو شفا بھی ہوئی اور مدینہ آئے، اور اب کی مرتبہ جو تیسری بار زہر دیا گیا وہ ہیرے کو پیس کر امام حسن رضی اللہ عنہ کے مشکیزے کے اندر ڈال دیا گیا۔ امام حسن رضی اللہ عنہ 27 سفر کی رات سوئے ہوئے تھے، اچانک نیند سے بیدار ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ عبادت میں مصروف تھیں۔ آپ نے نیند سے بیدار ہو کر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو آواز دی، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ امام کی طرف متوجہ ہوئیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے خواب میں نانا جان اور امی اور ابا جان کو دیکھا کہ وہ مجھے جنت کی سیر کرواتے ہیں۔ میں نے نانا جان سے عرض کیا کہ آپ میرے حالات سے باخبر ہیں۔ مجھے تماچے لگائے گئے، میرے پیروں تلے سے مسلح کھینچا گیا، کتنا ستایا گیا۔ میرے سامنے اس وقت مدینہ میں میرے والدین کو گالی دی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس دور سے گزر رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو، تم بہت جلد ہم سے آ کر ملنے والے ہو۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے ایک اور خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر قل هو اللہ شریف لکھی ہوئی ہے۔ یہ خواب جب لوگوں نے سنا تو خوش ہوئے، لیکن آپ کے شاگرد سعید ابن مسیب نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس خواب کی تعبیر پوری ہو گئی تو سمجھ جائیے آپ بہت جلد دنیا سے جانے والے ہیں، کچھ ہی دن بچے ہیں۔ یہ خواب تو تھا ہی، سب لرزے ہوئے تھے۔ اس خواب نے اور لرزا دیا۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے کہا بہن خواب ہے، میں نے خواب دیکھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیسا خواب ہے؟ امام نے مشکیزہ لانے کا کہا، اور مشکیزے سے جب پانی پیا تو مشکیزے میں موجود جو ہیرا ڈالا گیا تھا وہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے، بعض نے لکھا کہ 80 ٹکڑے ہوئے، بعض نے لکھا کہ آپ کی آنتوں اور کلیجے کے 100 سے زیادہ ٹکڑے ہوئے۔ جب آپ قے کرتے تو وہ ٹکڑے ہو کر گرتے۔ سوچئے ذرا یہ ہیرا کیا ہوتا ہے؟ اس کو کانچ پہ چلائیں تو کانچ کٹ جاتا ہے۔ یزید صرف قاتل حسین رضی اللہ عنہ ہی نہیں بلکہ قاتل حسن رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ اس پر تو سب اتفاق کرتے ہیں کہ سازش یزید کی تھی، لیکن زہر دیا کس نے، اس پر تاریخ خاموش ہے۔ بعض حضرات نے ایک عورت کا نام لکھا ہے، لیکن بعض علماء اس پر خاموشی کا حکم دیتے ہیں۔ مورخین اس میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ کوئی واضح موقف پیش نہیں کیا جاتا، لیکن پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے لیے ایک بات ہے کہ زہر دینے والا کون ہے۔ جس وقت ٹکڑے ہو کر گرنے لگے تو امام نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلانے کا حکم دیا تاکہ کچھ نصیحت کر دوں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ آئے اور حالت دیکھ کر گلے مل کر خوب روئے۔ بھائی بتاؤ آپ کو زہر کس نے دیا؟ اس لیے کہ سید الصابرین کا نواسہ ہے۔ بھائی مجھے جس پر شک ہے اگر وہی ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو حل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نام لوں گا تو تم قتل کرو گے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ جب امام حسن نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے تو حتمی طور پر کسی کے بارے میں فیصلہ کر دینا کہ فلاں قاتل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں۔ بہرحال جب صبح ہوئی اور لوگ جمع ہونے لگے تو اس وقت امام حسن رضی اللہ عنہ نے کہا حسین میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ نے روتے ہوئے فرمایا
آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا۔ مسکرا کر کہا، حسن اس تکلیف میں مسکرایا ہے جس تکلیف میں ساری خوشیاں لوگوں کی چھن جاتی ہیں۔ حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے جب سنا کہ میرا چہرہ ہرا ہو گیا تو فرمایا، حسین یاد ہے نانا کی حدیث معراج مکمل ہو گئی ہے؟ لوگوں نے پوچھا کہ حدیث معراج کیا ہے؟ فرمایا کہ جب میرے حضور معراج پر گئے تھے اور ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی تو نانا معراج پر جنت کی سیر کر رہے تھے تو جنت میں دو محل دیکھے، ایک ہرا تھا اور ایک لال تھا۔ اس وقت رضوان جنت نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھ جائیں جن سے پوری جنت کا حسن دوبالا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہرا کس کا ہے اور لال کس کا ہے؟ کہا کہ لال تو حسین رضی اللہ عنہ کا ہے اور ہرا حسن رضی اللہ عنہ کا ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ رضوان یہ تو بتاؤ کہ حسن کا ہرا کیوں اور حسین کا لال کیوں؟ تو رضوان کی گردن جھک گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اہل بیت کی محبت میں رضوان جنت بھی روتا ہے، جبکہ جنت میں کوئی رو نہیں سکتا۔ جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن یہ شہادت حسنین ہے، اسے جب جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو رضوان جنت بھی روتا ہوا نظر آتا ہے۔ رضوان کی عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بتاتا ہوں، اللہ کے حکم سے یہ ہرا اس لیے ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ اور جسم ہرا ہو جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا میں شہید کیا جائے گا اور شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا، اس لیے حسن کا ہرا اور حسین کا لال محل ہے۔ دیکھا حضور کی یہ حدیث معراج پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کا کہا۔ اس وقت امام حسن رضی اللہ عنہ کے 3 یا 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 7 سال تھی۔ وہ بڑا خوبصورت تھا اور نام قاسم تھا اور ماں کا نام ام فروہ تھا۔ ام فروہ قاسم کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتی، گویا ان کے سامنے اپنی بیوگی گھوم رہی تھی۔ بیوگی کا دکھ سامنے ناشتی بے بسی اور بے چارگی، لیکن زبان سے کچھ کہہ نہ سکتی تھی۔ جب سب لوگ چلے گئے حتیٰ کہ کوئی نہ بچا تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے بازو پر بندھے تعویذ کو کھولنے کا حکم دیا۔ تعویذ کھولا اور کھول کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس لاؤ۔ اپنے ہاتھوں سے وہ تعویذ بیٹے کے بازو پر باندھ دیا اور فرمایا، بیٹا ایک وقت آئے گا جب تو شدید مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلا کر وصیت کی اور کہا، حسین صبر سے کام لینا اور میری تمنا ہے کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا کے قدموں میں دفن کر دینا، میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام عالی مقام 28 صفر کو، ایک روایت کے مطابق 29 صفر کو اور ایک روایت کے مطابق 5 ربیع الاول کو شہید ہو گئے، اس طرح سے کہ آپ کا پورا جسم ہرا ہو چکا تھا اور اندر کی آنتوں کے ٹکڑے قے کی صورت میں باہر گرے ہوئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ کی تجہیز و تدفین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا، لیکن یہ بھی تاریخ کا بدترین باب ہے کہ جب جنازہ باہر لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دفن کرنا چاہتے تھے تو بنو امیہ کے حکمران مروان نے کہا، میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے بھائی کی وصیت ہے، میں دفن کروں گا۔ یہاں تک کہ مورخین نے لکھا کہ اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور امام حسن رضی اللہ عنہ کے لاشے پر چلانا شروع کر دیا۔ ایک بندہ جو شہید ہو چکا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مروان کو اور یزید کو اتنا برا نہ کہو، اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ مرے ہوئے انسان کا تو دشمن بھی احترام کرتا ہے۔ مروان کیسا ظالم تھا،
नाना के कदमों में नवासे को ले जा रहे हैं तो तलवार से जनाजा रोक लिया और जनाजे पर तीर चलाना शुरू कर दिया। बाज रिवायतें यहाँ तक आती हैं जनाजा हसन रजी अल्लाह अन्हु पर तीर चलाए। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा ने कहा कि फातिमा के 2 बेटों के जनाजे मैंने देखे हैं। हसन को तो 2 बार कफन मिला है, हुसैन को तो 1 बार भी कफन न मिला। लोगों ने कहा कि हसन को 2 बार कफन कैसे मिला? कहा कि जब मरवान ने हसन के लाशे पर तीर चलाया तो वो तीर लगा तो वो हसन के कफन से खून की फुहार निकल पड़ी। तो उस वक़्त लोगों ने कहा कि एक कफन पर अब दूसरा कफन फिर लपेट दो ताकि हसन को रंगीन कफन में ना ले जाए बल्कि एक कफन और दे दिया जाए। ये भी हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु की करामत है कि विसाल के बाद भी तीर लगा तो आपके जिस्म से खून निकला। किसी ने इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु से कहा, शहजादा हसन रजी अल्लाह अन्हु की ये वसीयत थी कि मुझे हुजूर के कदमों में दफन करें, लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा कि अगर मरवान आड़े आए तो मुझे अम्मी जान के कदमों में दफन कर देना। अब इस पर भी तो अमल कर सकते हैं। फिर इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु को हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के कदमों में दफन कर दिया गया।